ماشاءاللہ میں جس طرح کہ عرض کیتی ہے کہ لائق تحسین لوگ ہو تسی جڑے کہ خواجہ صاحب دے عرس دے ڈیوٹی دار نے، کیونکہ جڑی میں بات کیتی ہے نا شیخ نو اول آخر جاننا والی ایس دے وچ ہی ساری رمز ہے، ایس دے وچ ہی سارا راز ہے۔ جیڑا بندہ مرشد نو اول آخر جان لوے نا انہوں ہی سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین پیر سید محمد حسین شاہ فرماتے ہیں کہ اتنی تلاش تو بعد 7 سال مس صاحب دے پیچھے پھرن تو بعد مس صاحب نے اپنا اصل روپ دکھایا تے او بھی پیر ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ ہی سن، آپ دے مرشد ہی سن۔ جڑی میں بات تم سنا کے ہٹے ہیں شیخ نو اول آخر جانن والی اے جڑی فلیکس لگی ہوئی نا بڑی ساری توڑے سامنے اے دے اتے شجرہ لکھیا آیا ساڑا جنہ بزرگاں دے تھرو اے فیض جڑا ہے ساڑھے تکر پہنچیا اور اسی اس سلسلہ جڑا آگے قائم کر کے بیٹھے اس شجرے دے وچ تانوں میں جڑا نام پڑھ کے سنایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، انہاں دے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین مختیار کاکی، انہاں دے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر، اتھی تسی پڑھو گے تو ایک نام آئے گا حضرت مشکل کشا بندگی شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی دے خلیفہ سن حضرت شیخ جلال الدین محمود فاروقی تھانیسری۔ شجرہ شریف دے وچ تنوں نام لکھے انہاں دا نظر آئے گا۔ شیخ عبدالقدوس مرشد سن تے شیخ جلال الدین جڑے نے او انہاں دے خلیفہ نے۔ ایک دن حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی دے اپنی خانقاہ دے وچ بیٹھے سن تے خانقاہ دے وچ حضرت شیخ جلال الدین بھی رہندے سن اور بھی مریدین وچ رہندے سن تربیت واسطے۔ تے شیخ عبدالقدوس گنگوہی تے ایک دن وجد طاری ہویا تے وجد دے عالم دے وچ آپ اپنے حجرے چو باہر تشریف لے آئے۔ مریداں نے ویکھیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے ایک مرید دی طرف توجہ کی تھی، فرمایا کہ تم نے کس کو پایا؟ کس کو پایا دا مطلب ہے کہ راہ حق جو ہے تم نے حق جو ہے وہ کس کو پایا؟ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی عرض کر دینے جس وقت فرمایا شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے تو مرید نے آکھیا انہیں کہ حضور میں نے ذکر کیا، میں نے ذکر میں سے پایا، خدا کا جلوہ جو ہے وہ ذکر میں سے پایا۔ آپ نے توجہ ہٹائی دوسرے دی طرف توجہ کر لی، آپ فرماندے نے کہ بھئی تم نے کس کو پایا؟ دوسرے نے پوچھا تم نے کس کو پایا؟ اس نے کہا حضور میں نماز پڑھدا سی، میں نماز دے وچوں پایا خدا دا جلوہ۔ آپ نے توجہ ہٹائی تیسرے طرف توجہ کی تھی، فرمایا تم نے کس کو پایا؟ انہیں کہا حضور میں روزے دے وچوں پایا۔ توجہ ہٹا لی، پھر اگلی طرف توجہ کر لی، تم نے کس کو پایا؟ انہیں کہا حضور میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، میں نے وہاں پہ خدا کا جلوہ پایا۔ آپ نے توجہ اٹھائی پوچھتے ایک اور نے پوچھا تم نے کس کو پایا؟ انہیں کہا جی کہ میں نے قرآن کو پایا۔ پھر شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے توجہ اٹھائی، ایک اور نے پوچھا تم نے کس کو پایا؟ اس نے کہا حضور میں حدیث پڑھی، میں حدیث دے وچوں پایا۔ حضرت شیخ جلال الدین فاروقی تھانیسری کی طرف دیکھیا، پوچھا تم نے کس کو پایا؟ عرض کی حضور میں نے عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات میں جہاں بھی دیکھا میں نے پرواز کی، جب میری روح نے
تو میں نے آسمان کی بلندیوں میں بھی جا کر دیکھا، فلک الافلاق پہ بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا میں بھی دیکھا، مقام ہویت میں بھی دیکھا، مقام لا میں بھی دیکھا، مقام وحدت میں بھی دیکھا، اور پردہ وحدت کو بھی اٹھا کے دیکھا، قرآن کو بھی دیکھا، روزے کو بھی دیکھا، نماز کو بھی دیکھا، حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی گیا۔ میں نے ہر جگہ صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہی جلوہ پایا ہے۔ میں نے ہر جگہ صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہی جلوہ نما پایا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اتنی محنت کے بعد ایک شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا۔ وہ جڑا انہیں شعر پڑھے نا قوال نے ہونی، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں تو دل کو ہار بیٹھے ہیں۔ حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں تو دل کو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ سمجھا لباس پیر میں پروردگار بیٹھے ہیں۔ نگاہ پیر نے بخشی تو میں نے یہ سمجھا کہ لباس شیخ میں پروردگار بیٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا اس کا کچھ پتا۔ کعبے میں جا کے میں نے نوافل کیے ادا، لیکن وہاں خدا نہ ملا، نہ اس کا کچھ پتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مایوس ہو گیا۔ مایوس ہو کے کعبے سے واپسی تھی کہ صحرا میں ایک جگہ، کعبے سے واپسی تھی کہ صحرا میں ایک جگہ کہ یکسر ایک حسین بت سے ہوا میرا رابطہ، ایک شیخ کامل سے ہوا میرا رابطہ، یکسر ایک حسین بت سے ہوا میرا رابطہ۔ کہنے لگا وہ بت کہ کہاں جا رہا ہے تو؟ میں نے کہا کہ مجھ کو خدا کی ہے جستجو۔ یہ بات سن کر اس ماہ رخ نے پردہ ہٹا دیا تو آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ یہ بات سن کر اس ماہ رخ نے پردہ ہٹا دیا، آنکھوں کی پتلیوں نے خدا کو دکھا دیا۔ ساڑھے ایک خلیفہ صاحب سن ریاست بہاول نگر دے، انہوں دا نام سی خلیفہ غلام عباس، بندے بڑے درویش آدمی سن، شغلی بھی سن، لیکن شغل چے سبق دی گل سمجھائے جاندے سن۔ ایک جگہ تے ایسی بیٹھے، وہ نمبردار سی پنڈ دا، مرید بھی سی پیر دلشاد سینچہ صاحب دا، تو حج تے چلا تو پیر دلشاد صاحب کو لایا، کہنا جی حضور میں حج تے چلا، تو پیر دلشاد صاحب میں نے فرمایا کہ ذکر تو حج تے جڑا جانا ہے نا، جڑا تو پیسے حج واسطے رکھے نے نا، تو انجے کر کسی غریب نو دے دے، تو میں جڑا نا تینوں اتنے بیٹھے حج ہو رہے گا۔ کہندے نے رات ہوئی تو جناب ہر شاید جڑے حج دے ارکان سی ہر شاید سامنے آ گئی، ستیاں نو حج کرا دیتا۔ خیر انہیں سرکار دا فرمان عمل کرتے ہوئے پیسے جڑے سی ہو کسی غریب نو دیکھتے نہ گیا۔ میں آدھے پڑھ گیا، میں نے پوچھا، میں کہا جی نمبردار صاحب سناؤ کی حال ہے؟ بزرگ سی کافی، اللہ دا بڑا خبر۔ اور خلیفہ صاحب وہ نال بیٹھے سگڑ پین رہے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر بعد گلہ کردے میں پھر پوچھا، میں کہا نمبردار صاحب کی حال ہے؟ ماشاءاللہ جی اللہ دا بڑا کرم ہے۔ تھوڑی دیر بعد گلہ کو مجھے کم نہیں، میں کہا نمبردار صاحب صحت ٹھیک رہتی ہے؟ اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ دا بڑا فضل ہے۔ وہ خلیفہ صاحب سگرٹ پین رہے سی، وہ منہ کر لیا جی کر کے، کہتے نہ تھا میں نے گل دس گھڑی مڑی جی انگل کرنا انہوں ویکھیا بھی ہے کدھر؟
اج دی ارنگل کری جانا ہے انہوں وخاڑ بھی تو صحیح کتنے مینوں نہیں دیندا وہ گل کی میں ایک باری نا قائم ہو گیا ہوں ہاسا بھی چھوٹے میں کہا خلیفہ صاحب ہٹتے نہیں جتنے کرتے ہیں میں کہا پٹھی گل کر چھڑ دیں کہتے بخار بھی تو صحیح میں کیا خلیفہ صاحب اللہ آسمانہ دے کتنے کر کے ادھر ہے کتنے میں بخار ہے یار مینوں نہیں دیدا تینوں دیدا مینوں بخار چپ انہیں کیا خلیفہ صاحب اللہ سبحانہ تے اللہ قرآن جو کہندہ الرحمن علی العرش استوى رحمان جڑائے عرش دے اتے مستوی ہے عرش دے اتے انہیں قرار پکڑیا وہ خلیفہ صاحب کہندے قرآن تے بھی کہندہ ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون تواڈے نفساں دے وچ تواڈی جاناں دے وچ اسی کیوں نہیں ویکھدے وہ تے بھی کہندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اسی تیری شالت تو بھی زیادہ قریب ہیں وہ تے بھی کہندہ فینما تولوا ثم وجه اللہ تو جدھر چہرہ کر دے ادھر اللہ دا چہرہ ہوندا ہے وہ سارا کچھ کہندا ہے کتھے وہ سوچی جا پے گیا خلیفہ صاحب کہندے گل سن گلاں کرنا جے اودا پتہ لبنا ہے نا تے انگل دار نہ کر انگل مدینے وال نو کر کدھر کر مدینہ شریف وال نو انگل کر جے ہم لبنا تے جے مدینے والا لبنا ہی ہونا تے اونوں لب جنہیں پہلے کدے مدینے والا لبیا ہوئے انہوں لب جنہیں پہلے کدے مدینے والا لبیا ہوئے وہ کون ہوندہ ہے وہ درویش صوفی فقیر ہوندہ ہے جڑا مرید نو پھڑدا ہے پھڑ کے بارگاہ رسالت دے وچ پہنچا دیتا ہے حضرت شیخ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے نے آپ ایک حکایت لکھتے ہیں اپنی مثنوی شریف کی آپ فرماندے نے کہ کوئی چونٹی سی دل چ بڑی خواہش سی کہ مینوں مدینہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے میری حرم شریف چ حاضری ہو جائے او دی شدت جڑی سی نا عشق دی وہ ودی چلی گئی محبت دی ہور ودی چلی گئی حتیٰ کہ ایک دن اتھے مدینہ شریف دا کبوتر جڑا سی نا اڑدا کدے ادھر آ گیا ہن چیوٹی درخت دے اوتے بیٹھی ہوئے تے انہوں خوشبو آئی کہ اندے وچوں مینوں اپنے محبوب دی خوشبو آ رہی کہندے نے جس وقت انہوں خوشبو آئی نا تے چیوٹی نے پوچھ دی تو کتھوں آئی کتھوں آیا کبوتر آخدا ہے کہ میں تے حرم شریف نو آیا ہن چیوٹی کہندی میں تیرے اگے ایک التجا کرنی ہے جے تو مینوں کتے ادھر پہنچا دے نا تے تیری بڑی بڑی مہربانی ہوئے گی ہن کبوتر نے آکھیا انہیں کہا بھی پہنچا دے دیاں گا لیکن ایک شرط تے یہ راہ دے میرے پنجے دے نال چمڑ جا راہ دے وچ بڑے بڑے اجاڑ پہاڑ بیابان ویران جنگلات ندی نالے دریا سمندر ہر شہر آئے گی سفر بڑا دراڈا تے پیڑا بڑا لمحہ جے تو پھڑ کے رکھیں گی تو منزل تک کر پہنچ جائیں گی جے تو چھاڑا دیتا تے تھلے ڈیگ پئی تے تو ریدا ہو جائے چیوٹی نے جناب دا پنجا پکڑ لیا پکڑی رکھیا توری رہی وہ کبوتر اڑدا رہا حتیٰ کہ کئی مہینے دی مسافت تو بعد وہ حرم شریف دے وچ پہنچ گیا رومی صاحب اس تو حکایتیں لکھتے نے فرماندے نے کہ مرید جس وقت اپنے شیخ کا دامن تھام لیتا ہے تو شیخ اس کو اڑا کر پرواز کرواتا ہے اور اس کو بارگاہ رسالت میں لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے یہ مرید کا اپنا حوصلہ ہے اپنا مقام ہے اپنی منزل ہے کہ وہ کتنا اس منزل کو عبور کر لیتا ہے پرانے مرید سن وہ گل سنایا کرتے سن فرمایا کرتے سن کہ شیخ دا جو پلہ پھاڑ لیے نا تو پھر ہر شے دنیا دی چھڑ دینی چاہیے پھر شیخ دے نال رہنا چاہیے کسی نے پوچھا حضور کہ یہ ممکن نہ ہوئے فرماندے نے کہ پھر ایک دن دے وچ ایک مرتبہ شیخ دی خدمت ضرور حاضر رہنی چاہیے
عرض کی ضرور کہ یہ بھی ممکن نہ ہوئے، فرمایا کہ پھر ایک دن چھڑ کے ایک دن بعد حاضری، وہ نہیں تو پھر 3 دن بعد حاضری، 3 دن بعد نہیں تو 1 ہفتے بعد حاضری، 1 ہفتے بعد نہیں تو 2 ہفتیاں بعد حاضری، 2 ہفتیاں بعد نہیں تو 1 مہینے بعد حاضری، 1 مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد، 2 مہینے بعد نہیں تو 3 مہینے بعد، 3 مہینے بعد نہیں تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں تو سال بعد شیخ دے عرس تے ضرور حاضری آنی چاہیے۔ عرض کیتی کہ ضرور اگر یہ بھی مشکل ہوئے، فرمایا کہ پھر وہ بیعت جڑی نا کمزور ہو جاندی ہے، پھر وہ بیعت جڑی ہے نا وہ پوری نہیں رہندی۔ مقصد کہندا ہے کہ تسی اس خانقاہ دے مرید ہے ہو، اتنے پرانے لوگ جڑے نے وہ فیض حاصل کر گئے، تے تانوں کی مسئلہ ہے کہ تسی کیوں نہ حاصل کر سکے؟ اگر تسی جڑا ہے اس چیز کو مد نظر رکھو گے، غور رکھو گے، تو انشاءاللہ عزیز تانوں منزل بھی ملے گی، تانوں انشاءاللہ عزیز راہ حق بھی ملے گا، اور شیخ دے چہرے دے وچوں بڑا کچھ تانوں عطا ہو جائے گا۔ تصور ایک ایسی چیز ہے، میری گل یاد رکھنا، جو شیخ دا تصور قائم ہو جائے نا، تے پھر وہ جتھے اکھ بند کردا ہے نا، اتھے ہی شیخ دی تصویر جڑی ہے نا وہ اکھاں دے سامنے آئی ہے۔ تصور اتنی چیز ہوندی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد دے وچ جمعہ پڑھن واسطے گئے، تے سب تو آخر تے نکلے، سب تو جس وقت آخر تے نکلے جو باہر، تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگے نا ایک بڑا مکروہ شکل دا شخص کھڑا ہو گیا، کہندے نے میں بچ کے ذرا لنگھن دی کوشش کیتی، تے اوتھے جڑا سی انہوں نے میرا راہ ڈک لیا، کہندے مینوں اس شخص کو نا بڑی کراہت جی آوے، میں پوچھیا بھی تو کون ہے، میرا راہ کیوں ڈک کے کھلوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں۔ میں کہا اچھا، فرماندے نے کہ میرا راہ کو ڈک کے کھلوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں ملنا ہے۔ جنید بغدادی فرماتا ہے تو تے لعنتی ہے، ملعون ہے، مردود ہے، تو میں کیوں ملنا؟ انہوں نے کہا جی میری گل تے سن لو، دسو کہ میں اللہ دے نال عشق کیتا، اللہ دے نال محبت کیتی ہے، تے جدے نال عشق کیتا ہوئے ادھر تو سوا کسے غیر دے کے سر چکایا جانا ہے، تے دسو کہ میں آدم نو کیویں سجدہ کر دیندا؟ آدم علیہ حضرت جنید بغدادی نے آکھیا کہ اللہ کا فرمان سی تو کر دیندا؟ انہوں نے کہا جی جدوں میں جڑا ہے وہ اللہ نو منیا، یہ بھی تو کہندے نا ماشاءاللہ کچھیاں شلواراں نے کہ اللہ نو منیا، اسی اور کہیں نہیں منیا، اسی اللہ نو منیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تو آدم نو سجدہ کر، انہیں نہیں کیتا۔ کہندے نے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آکھیا تے پھر شیطان نے دلیل دیتی ہے، 99 دلیلاں دیتیاں شیطان نے کہ میں آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا۔ ہم جنید بغدادی ہم پریشان ہو گئے، کہندے نے میرے کوئی جواب جڑا سی ختم ہو گئے دے واسطے، قریب سی کہ میرا ایمان متزلزل ہو جاندا، میں بڑا شکایت شکار ہو گیا، قریب سی کہ ایمان ہی متزلزل ہو جاندا کہ میں شیخ دا تصور کیتا تے فوراً شیخ دی صورت اکھاں دے سامنے آ گئی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے مرشد نے، حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تصویر آ گئی اکھاں دے سامنے، کہندے نے جنید اس سے کہو کہ جب تجھے خدا نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تجھے بغیر کسی دلیل کو دیکھتے ہوئے، بغیر کسی وجہ کو، بغیر کسی سبب کو دیکھتے ہوئے اللہ کا حکم مان کر تجھے آدم کے سامنے سجدہ کر دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر و باطن میں دیکھو حضرت انسان ہے، ظاہر و باطن میں دیکھو حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان صفت، حضرت انسان صفت موصوف اس کی جان ہے۔ شکل انسان کو بنا کر خود خدا کہنے لگا، شکل انسان کو بنا کر خود خدا کہنے لگا، غور سے دیکھو اسے یہی میری پہچان ہے۔ شکل انسان کو بنا کر خود خدا کہنے لگا، غور سے دیکھو اسے یہی میری پہچان ہے، اور دراصل یہ جسم آدم ذات کی ہے جلوہ، اس کا جو منکر ہوا دیکھو وہی شیطان ہے، اس کا جو منکر ہوا دیکھو وہی شیطان ہے۔ اس واسطے دوستو بات ایسی ہے کہ
کہ لوکی رب لبتے پھردے نے، رب میری گل یاد رکھنا انج نہیں کہ لبدا جن تسی لبدے، رب ادو لبدا ہے جدو کوئی رب والا لب جائے، جدو کوئی رب والا ہی رب ملا سکتا ہے، جن رب دی پہچان کیتی ہوئے، تے جن رب دی پہچان نہ کیتی ہوئے انہوں کچھ نہیں لبدا۔ پیر سید ارشاد حسین جیسا فرماتے ہیں، کہندے نے رے رب دی جڑے پہچان کردے، رے رب دی جڑے پہچان کردے او تسبیحاں زاہدہ بنن کیویں، رے رب دی جڑے پہچان کردے او تسبیحاں زاہدہ بنن کیویں، جڑے عشق نماز نو نیت بیٹھے پنجے وقت زاہدہ پڑھن کیویں۔ نہیں سمجھ رہی، رے رب دی جڑے پہچان کردے او تسبیحاں زاہدہ بنن کیویں، تے جڑے عشق نماز نو نیت بیٹھے پنجے وقت زاہدہ پڑھن کیویں، تے جنوں دید محبوب نصیب ہویا، جنوں دید محبوب نصیب ہویا او علم دے چکر چ وڑن کیویں، جنوں دید محبوب نصیب ہویا او علم دے چکر چ وڑن کیویں، تے جڑا شیخ دلشاد ملا ہووے او کشتیاں 10 کھاں اڑن کیویں، جڑا شیخ دلشاد ملا ہووے پھر کشتیاں 10 کھاں اڑن کیویں۔ کہندے نے پیر سید ارشاد سے فرماندے نے کہ سین سمجھ عرفان دی ادو آندی، سین سمجھ عرفان دی ادو آندی جدو شیخ دی نظر منظور ہوندا، سین سمجھ عرفان دی ادو آندی جدو شیخ دی نظر منظور ہوندا، لوہے محفوظ دا نقطہ بھی نظر آندا جدو دل تو پردہ دور ہوندا، لوہے محفوظ دا نقطہ بھی نظر آندا جدو دل تو پردہ دور ہوندا۔ پھر فرماندے نے ہر فعل دا فاعل موجود ملدا، ہر فعل دا فاعل موجود ملدا جیکر نور تھی اے بھرپور ہوندا۔ ہر فعل دا فاعل کی ہے کہ کائنات جڑی ہے اے اللہ نے بنائی ہے، ایک فعل ہے، اللہ نے کائنات بنائی ہے، تے کائنات بناਉਣ والا سب نظر تے نہ ہوندا، کیا ہوندا؟ وہ کہندے نے پھر جے تانوں کم نظر آوندا نا پھر تانوں کم کرن والا بھی نظر آ جاندا۔ ہر فعل دا فاعل موجود ملدا جیکر نور تھی اے بھرپور ہوندا، تے جے دلشاد نہ رہبر دا ساتھ ہوئے، جے دلشاد نہ رہبر دا ساتھ ہوئے تے قدم قدم تے بندہ مجبور ہوندا، قدم قدم تے بندہ مجبور ہوندا۔ رہبر دا ساتھ ہونا جڑا نا ضروری ہے، اور یقین کرو رہبر اس وقت بندے نو عطا کردا ہے جس وقت او رہبر نو من لگے۔ پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صاحب ری تاج والی سرکار دے کول ایک شخص آیا، تو درویش درویشاں دا امتحان لیندے ہوندے نے، اس آکے آکھیا انہیں کہ حضور سنیا ہے کہ تسی سب کچھ اپنا جڑا ہے اپنے مرشد ناتے قربان کیتا ہے، سب کچھ اپنا اپنے مرشد ناتے قربان کیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے شک میں اپنا سب کچھ جان مال اولاد تن من دھن سب کچھ اپنے مرشد دے اتے قربان کیتا ہے۔ انہوں غور کرنی ہے میری گل، جو درویش نے سنیا نا حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں اپنا سب کچھ جڑا ہے اپنے مرشد تے قربان کیتا ہے، تو کو آخدا کہندا پھر اپنے مرشد دا صدقہ جڑا ہے نا اپنی بیوی مینوں دے دیو۔ گل سمجھ نہیں آئی، نہیں اتوں تو لنگ گئے، اتوں تو لنگ گئے۔ ماسٹر محمد علی صاحب تو جو کیتی گل سنیے کہ کدے گل، ہاں اگے کدے سنیے گل؟ درویش نے آگے کی آکھیا نے کہا جی سب کچھ تسی اپنا قربان کیتا اپنے شیخ تے، آپ نے فرمایا بے شک کوئی شک نہیں، میں اپنے شیخ تے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے۔
انہیں آخیا جی کہ اپنے مرشد دا صدقہ اپنے پیر دا صدقہ اپنی بیوی جڑی ہے نا وہ مینوں دے دیو ہن قربان تے تسی بھی سارا کچھ کیتا گلی بات حضور سارا سب کچھ حاضر ہے تو جی انی گل تانوں کوئی آ کے کہہ دے پھر تسی کی کرو گے سچی سچی دسو بھائی سر کھول دے گا کہ نہیں دسو یار جی دسو تو صحیح میں گل کم دی دساں گا چلو جی یہ کر لو ماسٹر منشا جی اور ہر کوئی ماسٹر منشا بھی نہیں ہوتا ہوں تے والی تو لگی گئی اللہ کی مہربانی تو دوجی کر لی ہے ہاں جی ایک باری دل جڑی چبھے گی گل حضرت پیر سید محمد حسین شاہ صاحب نے جو سنیا آپ فرماندے نے کہ بھئی ٹھیک ہے میں ادھر نال گل کرنا جا کے کیونکہ وہ میری لونڈی نہیں میری غلام نہیں وہ ایک آزاد عورت ہے میرے نکاح ہے تو میں اسے حکم بھی نہیں کر سکتا میں کو پوچھ لینا ہے کہ کیا وہ اپنی خوشی دے نال میرے مرشد دے ہوتے قربان ہوتے تیار ہے توجہ کرنی کرتے میں انہوں پوچھ لینا جا کے کہ کیا وہ میرے مرشد دے ہوتے اپنی خوشی دے نال قربان ہوتے تیار ہے ہوں اندر گئے جا کے کہندے نہیں کہ بی بی باہر ایک درویش آیا بندہ آیا وہ تانوں میرے کولوں میرے پیر دا صدقہ منگن دیا تے جے تانوں کوئی اعتراض ہے تو میں دسو اعلیٰ ظرف لوگ سن مائی جی صاحبہ فرماندے نے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے نام پہ قربان کر رکھا ہے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہوں میں نے بھی اپنا سب کچھ آپ کے شیخ کے نام پہ قربان کر دیا اگرچہ میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن میں نے اپنا سب کچھ جو ہے ان کے نام پہ قربان کیا آپ کے کہنے پہ تو میں جو ہے وہ اس بات پر تیار ہوں کہ میں آپ کے شیخ کے نام پہ قربان ہو جاؤں اگر اس نے آپ سے آپ کے پیر کا صدقہ مجھے مانگا ہے تو میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں وہ آئے اندروں پیر حسین شاہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو بندے نے دیکھیا کہ جی حضرت صاحب باہر تشریف لے آئے تو پیچھے نہ برکے دے وجہ خاتون کھڑی ہیں تو پیر محمد حسین شاہ فرماندے نے لو تم نے مجھ سے میرے پیر کا صدقہ مانگا تھا میں نے دے دیا یہ بھی لے جاؤ اس کی ضرورت کا کچھ سامان ہے گھر میں وہ بھی لے جاؤ تو اندر جا کر گھر سے اٹھا لو اور لے جاؤ کہندے نہیں اس بندے نے سنے اور چیخ نکل گئی سن کے وہ فوراں جڑا سی نا مائی صاحبہ دے قدمہ چ گریا تے مائی صاحبہ تو دو قدم پیچھے ہٹ گئے وہ اتنے اس جگہ میں لے کے چومن لا پیا کہندے ماں آج کے بعد تو میری ماں ہے میں تیرا بیٹا ہوں میں نے صرف اور صرف آزما کے دیکھا تھا کہ کیا یہ بزرگ جو ہے کیا یہ درویش جو اپنے دعوے میں واقعی سچا ہے لیکن آج میں نے یہ چیز جو ہے وہ اجاں کر کے میرے سامنے ثابت ہو گئی ہے کہ اس درویش نے جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعوے میں بالکل برحق ہے کہ اس نے اپنی ہر شے جو ہے اپنے مرشد کے نام پہ قربان کر دی کیونکہ سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا سجدہ کر کے قدم یار پہ قربان ہونا یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان ہونا اور کہنے نے کہ ہم کو کافی ہے فقط دید صنم یاد صنم ہم کو کافی ہے فقط دید صنم یاد صنم ہم نہیں جانتے کافر یا مسلمان شیخ دی ذات جڑی ہے نا اتنی عظیم ہوندی ہے اللہ کی سانو آکھ دے نا لو جی وہ فلانا بندہ جڑا ہے تواڈے بارے دے وچ انج گل کردا سی فلانا بندہ جڑا ہے انج گل کردا سی اکثر لوکی سانو آکھ دے نے گل
کہ جی فلانا انج کہندا سی فلانا انج کہندا سی لیکن جڑا عشق والا ہوندا نا وہ اپنے محبوب دے خلاف گل سندا ہی نہیں جے سن لوے تے انہوں منہ بھن کے اتھے جواب دیندا پیر محمد حسین شاہ صاحب دا ایک مرید سی او دا نام سی مہر گامو ذات دا رائی سی دو مربے دا مالک سی پیر محمد حسین شاہ او دے کول ہندوستان چو آیا کردے سن تے ایتھے گوجرے دے لاگے نورپور بستی ہے ساڑے علاقے دے وچ چلٹوبے دے وچ اتھے رہندا ہوندا سی مہر گامو ظاہری گل دو مربے دا مالک بھی سی چودھری بھی سی پنڈ دا پیر محمد حسین شاہ نے اتھے آنا بہنا وہ کول رہنا لوگ جڑے سی کافی اتھے کٹھے ہونے آپ نے گفتگو کرنی لوگوں نے متاثر ہونا لوگ جڑے سی آپ دے بیعت بھی ہو گئے تھے ایک دن حضرت پیر سید محمد حسین شاہ اس پنڈ دے وچ گئے خط بھیجیا تے پیر محمد حسین شاہ نے پہلے خط بھیجیا پھر اتھے گئے تے مقررہ تاریخ تے نا مریدین جڑے سی وہ باہر کھڑے ہونے پنڈوں باہر آ گئے ہن چکے رہندے مہر گامو وال سن تے آپ نے پوچھا بھی مہر گامو نہیں آیا وہ غور کرنی گل کہ آپ نے پوچھا مہر گامو نہیں انہوں نے کہا جی حضور کہ وہ کرنا ایک فوتگی جی ہو گئی ہے وہ کر رشتہ دار جڑے نے کٹھے ہوئے نے اس واسطے وہ نہیں آیا آپ نے فرمایا چلو اچھا آپ ایک دوسرے مرید دے گھر جا کے بیٹھ گئے جس وقت آپ ایک دوسرے مرید دے گھر جا کے بیٹھ گئے تے ادھر مہر گامو کو پتہ لگا کہ جی مرشد حضرت صاحب جڑے نے وہ آئے نے تو فلانے دے گھر جا کے بیٹھ گئے وہ کوئی پنڈ دا ماڑا بندہ تھا ہن برادری نے چکیا برادری بڑا کچھ چک دی نہیں لے وڈا تو کہندا سی پیر ہے میرا اج تے دوجے کول جا کے بیٹھ گیا انہوں پتہ سی نا کہ جتھے دال روٹی پکی ہے جتھے مرغ ککڑ نہیں پکا آج اتھے گوشت گاش نہیں پکا اس واسطے وہ جناب اتھے جا کے بہ گیا یہ پیر ہندے ہی ادھا دے برادری نے چکیا تھلیا وہ مہر گامو جناب ہن غصے دے نال کرو نکلیا آیا تے حضرت پیر محمد حسین شاہ کچہری لا کے بیٹھے ہوں کہندا اوے پیرا تو اگے سیدھا ساڑھے کو لاندا ہوں آیا کیوں نہیں آیا اس واسطے کہ اتھے کوئی دال روٹی پکی ہوئے گی اتھے بہن دا انتظام نہیں آئے گا اتھے جو نہیں آئے گا پیر محمد حسین شاہ بڑے حلیمی انداز دے میں فرماندے نے سنیے کہ کتے گالے پیر محمد حسین شاہ بڑے حلیمی انداز دے میں فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ مہر صاحب اسی اس واسطے توڑے گھر نہیں آئے کہ توڑے مہمان آئے ہوں گے وہ کٹھے ہوئے ہونے ہیں توڑی برادری کٹھی ہوئی ہے تسی میرے آن دے نال پریشان ہو گئے ڈسٹرب ہو گئے تو میں اس واسطے نہیں آیا تو اسی اتھے بیٹھ کے فدوا فاتحہ بھی کیتی سی تو میں کہا چلو جدو مہمان چلے جان گے پھر میں مہر صاحب چلے جان گے انہوں نے کہا نہیں اتھے پھر دال روٹی کی گل شروع کرتی اور فرماندے میں گامو نے آکھیا انہوں نے کہا جی تسی دال روٹی واسطے جڑا ہے میرے کو نہیں آئے کہ اتھے دال روٹی پکی ہوئی سی اتھے بیڑا پینا سی تے یوں کرنا پڑنا خیر پیر محمد حسین شاہ فرماندے نے کہ مہر صاحب ایسی گل نہیں دال روٹی بھی بندے ہی کھاندے نے سانو دال روٹی کھان دے وچ کی حرج سی آپ اپنے گھر دے وچ دال روٹی کھاندے رہے ہیں اس واسطے اس دے وچ جڑی ہے وہ سانو کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے کہ اسی کوئی ایسی ویسی گل کریے اور مہر گامو پھر شروع ہو گیا حضرت صاحب بڑے حلیمی انداز دے وچ لگے رہے وہ پھر شروع ہو گیا اتنی گل ہوئی تھوڑی دیر بعد مہر گامو نے پھر بھی گل شروع کرتی کیا جی نہیں جی دال روٹی واسطے نہیں آئے ساڑھے کول اتھے دال روٹی پکی ہوئی سی اس واسطے جناب تہیں جان کے نہیں آئے ساڑھے کول تھوڑی بیستی کرائی ہے ساڑھی برادری جی لیگ لوائی ہے ساڑھی برادری جی کانڈ لگ گئی ہے ساڑھی برادری جی انج ہو گیا لوگ برادری گلہ کرن رہی ہے فلان ہے یہ ہے وہ پیر محمد حسین شاہ صاحب فرماندے نے کہ مہر صاحب ہمیں اپنے خواجہ صاحب کی قسم ہے ہم اپنے پیر کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ دال روٹی کی وجہ سے نہ کسی بیزتی کا ارادہ تھا ہمارا نہ آپ کی گھٹیائی کرنے کا ارادہ تھا ہم نے یہاں بیٹھ کر دعا بھی پڑھی واقعہ بھی پڑھی ہم نے کہا جاتے ہیں جب وہ فارغ ہو جائیں گے اپنے رشتہ داروں سے
وہ کہندا تجھے بھی دیکھا ہے جا تیرے پیر کو بھی دیکھا ہے. غور ہے تینوں بھی دیکھیا تے تیرے پیر نو بھی دیکھیا ویکھیا تیرے خواجہ نو کی ہے تیرے خواجہ کو. حضرت صاحب جب تک اپنی ذات تے گل سی سن دے رہے جو تو شیخ دی ذات تے گل آئی تو فوراً کھڑے ہوئے کہتے بکواس نہ کر تو کیا جانتا ہے میرے شیخ دفع ہو جا نکل جا یہاں سے میرے منہ سے کچھ اور نہ نکلوا لینا دفع ہو جا. خیر وہ منہ دے وچوں کو بکواس کردا نکل گیا. کہندے نے کہ مہر گاموں دی ایک بہو سی 10 سال تو بیوہ سی وہ بیٹا فوت ہو گیا. رات ہوئی تے وہ پیٹ پھلیا تھوڑا افارا ہویا تے برادری نے گھرانے نے سمجھا کہ شاید جڑا ہے افارا ہو گیا پیٹ درد ہو گیا لیکن پیٹ جڑا سی نا ہوا دے نال پردہ آہستہ آہستہ نا ودنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ ودیا اینا ود گیا کہ چند منٹاں دے وچ 9 ماہ دی حاملہ زنانی جنہ ہو گیا. چند منٹاں دے وچ 9 ماہ دی حاملہ زنانی جنہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد انہوں درد زے پیدا ہوئی اور وہ دے وچ ایک بچے دی پیدائش ہو گئی. وہ بچہ مردہ سی ہن گھر چ کی سی برادری کٹھی ہوئی سی فوتگی پہلے ہوئی سی. اور مہر گاموں نے آکھیا نے کیا گل سنو اس گل دی ہوا نہیں نکلنی چاہیے بڑی بدنامی ہے. انہیں بچے نو چکیا چک کے رات دے 2 تے پانی چل گیا رات دے 2 بجے دا ٹائم سی انہیں جناب بچہ لپیٹ کے کئی چکی تے کسی ملازم نو کہن دی بجائے آپ لے کر نکلیا تے پنڈ دے قبرستان جا کے نا تے انہوں دفن کرن لگا. رات دا 2 دا ٹائم تے اتھے کو نال اپنے رقبے نو کچھ پانی لاؤن دیا سی بندہ. انہیں کہا بھی کہ ادھی راتی قبرستان جو کئی کتوں چلن رہی ہے. انہیں ویکھیا تو انہیں مہر گاموں نظر آیا. انہیں کہا اے کی چکر ہے نہیں غلط ہو گیا قبرستان سے نہیں اپنے رقبے چلا گیا. انہیں کہا میں رقبے ہی دفنا دینا. وہ جس ویلے اپنے رقبے چ گیا تو نال دے رقبے چ کہے پانی لگن ڈیا سی. انہیں ویکھیا انہیں کہا ادھی راتی کئی کتنے چلن رہی ہے. انہیں ویکھیا نا تو انہیں مہر گاموں نظر آیا. انہیں کہا جدے انہیں ملازم ہون رات آپ کئی چلاوے ہوئے رات 2 بجے آ کے انہیں کہا کوئی گل ہے چھک چ نہیں پی گئی گل. سویر ہوئی تو جناب انہیں پولیس نے مخبری کر دی. پولیس آ گئی انہوں نے جناب زمین کو دی تلاش برآمد ہو گئی. وہ گھر چھاپا ماریا جا کے وچوں پیدائش کا سامان بھی پیدا ہو کے نکل آیا. لو جی مہر گاموں نو انہوں نے جناب گرفتار کر لیا. مہر گاموں جو انہوں نے گرفتار کر کے جیل دے وچ سٹیا الزام کی لگا. گل کی ہوئی انہیں کہا جی کہ مہر گاموں اپنی بیوہ نو دے نال او دے نجائز تعلقات سن جدی وجہ نال بچہ پیدا ہویا. ایک اتنا بڑا کام اتو ایڈی وڈی بدنامی. وہ عورت جڑی سی روندی حضرت پیر محمد حسین شاہ دے کول آئی کہ حضور میرا کیا قصور تھا میں نے اتنی تکلیف اٹھائی. تو پیر محمد حسین شاہ نے ویکھ کے رون لگ پے کہندے نے کڑیے تو کی تکلیف چکی ہے. تکلیف تے میری خاطر میرے خواجہ صاحب نے چکنی پے گئی. تکلیف تے میری خاطر میرے خواجہ صاحب نے چکنی پے گئی کہ انہاں نوں تیرے وچوں دی ہو کے لنگنا پے گا. پتہ نہیں کتنی تکلیف انہوں نے لگائی. کہندے نے کہ پیر محمد حسین شاہ نے ساری عمر انہوں معافی نہیں دیتی. 2 مربے دا رقبہ سی سارا ویک گیا رڑا ہو گیا. انہوں معافی نہیں دیتی پیر محمد حسین شاہ صاحب. پھر دی اولاد آئی پیر دلشاد حسین شاہ صاحب دے کول بڑی انہوں معافی تلافی کی. پھر پیر دلشاد حسین شاہ صاحب نے پیر محمد حسین شاہ صاحب کا کشف کیتا اور عرض کی کہ حضور کوئی گنجائش ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے کو کوئی گنجائش نہیں سی. چلو مہر گاموں مر گیا ہوں دی اولاد آئی ہے تو چلو انہوں جڑا معافی دے دی جاوے. کہنے دا مقصد ہے کہ دوستو شیخ دی ذات جڑی نا اول ہوندی ہے. شیخ دی ذات دے اتے کوئی بندہ گل کرے او دے نال پیڑ جانا جڑا ہے نا یہ سب تو وڈی گل ہے. حضور دے چاہے چاچے سن حضور دے خلاف ہی گل کرتے سن صحابی جڑے سن انہاں دے نال بھی پیڑ جاندے سن.
پڑے کہ نہیں پڑے ابو جہل دے نال، ابو لہب دے نال، قتل کیتا کہ نہیں کیتا انہوں نے؟ تے شیخ دا دشمن جڑا ہوندا ہے نا وہ اپنا بھی کی ہوندا دشمن ہی ہوندا ہے۔ تے اے سبق جڑا ہے اے تسی یاد رکھنا، کوئی بندہ تھوڑے شیخ دے اوتے آواز چکے فوراً جڑا ہے دا جواب دیو، اور شیخ دی ذات نو اول آخر جانو، یقین جانو انشاءاللہ عزیز تانوں منزل ضرور ملے گی۔ شیخ دا تصور رکھو اکھاں دے سامنے، چل دیاں پھر دیاں اٹھدیاں بہندیاں سوندیاں جاگدیاں، جو کچھ کرنا مرشد واسطے کرنا، انشاءاللہ عزیز مرشد دی ذات جڑی ہے نا وہ کسی نہ کسی منزل تے تانوں ضرور لے کے جائے گی۔ نماز دا ٹائم جڑا ہے 5:45 ہو گئے نے، تے اللہ خیر کرے نماز دا ٹائم تقریباً 6:12 تک رہ گا، تے تسی دوست جڑا ہے وضو کر لو۔ 50 تے جماعت ہوندی ہے نا جی، 42 ہو گئے نے، ہاں ٹھیک ہے نا، تے 6 بجے بھی ہو جائے گی کوئی گل نہیں، تے تسی وضو کر لو تے تانوں جڑا نماز پڑھائیے فجر دی۔ سبق اج دا یاد رکھنا، مرشد دی صورت پکائیے۔